ناظرین آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اور چلیں گے قبلہ کی طرف. سلسلہ جہاں سے منقطع ہوا تھا اس کو وہاں سے شروع کریں گے اور ساتھ میں ایک سوال بھی کریں گے. جی ایک اس کے ساتھ ایک مسئلہ اور ہے. جتنا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ جتنا زور ہم یوم القدس کے اوپر لگاتے ہیں، پوری عالم اسلام کا ایک بہت بڑا مسئلہ جنت البقیع بھی ہے کہ جہاں پر جناب سیدہ سلام اللہ کی قبر گرائی گئی اور امہات کی بھی اور صحابہ کی بھی اور ائمہ کی بھی. تو اتنا زور جنت البقیع پہ کیوں نہیں لگایا جاتا؟ ایک بہت ویلڈ اعتراض اٹھتا ہے جتنا زور ہم یوم القدس پہ لگاتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں کہ آخر کیا وجہ ہے، کیا راز ہے اس کے اندر. بہت عمدہ سوال ہے اور یقیناً بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہوگا کہ آخر جنت البقیع کو لے کر اتنا پروٹیسٹ کیوں نہیں ہوتا ہے اور اتنی عالمگیر مہم کیوں نہیں چلتی. حالانکہ ہم لوگ 8 شوال المبارک کو برابر جنت البقیع کا انہدام جنت البقیع کا دن مناتے ہیں، یوم انہدام جنت البقیع کے نام سے، اور باقاعدہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. ایران بھی کرتا ہے، عراق بھی کرتا ہے، بحرین بھی، لبنان بھی، پاکستان، یہاں جہاں جہاں شیعہ ہے باقاعدہ اس پر پروٹیسٹ ہوتا ہے. لیکن اس سے زیادہ جو ہے یہ یوم القدس پر زور کیوں دیا جاتا ہے؟ بہت عمدہ سوال ہے. بھائی جنت البقیع کوئی معمولی جگہ تھوڑی ہے جہاں پر اصحاب کے، ازواج کے، اہل بیت اطہار کے مزارات کو ڈھا دیا گیا اور مسجدوں کو ویران کیا گیا، دشمنی کی انتہا کر دی اہل بیت اطہار کے ساتھ. تو وہاں پر کیوں نہیں اس قدر پروٹیسٹ نظر آتا؟ تو گزارش صرف اتنی سی ہے کہ جب آپ ظلم کے خلاف اٹھتے ہیں نا تو آپ چھوٹے ظالم سے شروع نہیں کرتے. جب چھوٹے ظالم سے شروع کریں گے نا تو آپ کا عزم و ارادہ چھوٹا پڑ جاتا ہے. جی آپ کو سب سے بڑے ظالم کے خلاف آواز اٹھانی ہے کہ جس کے ہی زیر قدرت دوسرے چھوٹے چھوٹے ظالم جو ہے نا وہ اقتدار لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. مثلا آل سعود ہے. کال بولے نا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی میں حیدرآباد سندھ سے بات کر رہی ہوں، نصرت پٹھان. جی مجھے بات کرنی تھی علامہ عباس صاحب سے. جی آپ بات کر رہی ہیں، فرمائیے. جی علامہ صاحب السلام علیکم. علی مدد. مولا علی مدد فرمائیے. علامہ صاحب یہ ابھی اتنے ہم تو اپنے ہی چینل دیکھتے ہیں، لیکن جب پاکستان کے چینلوں پر نظر پڑتی ہے تو وہ لوگ مولا علی کا ذکر کرنے سے پتہ نہیں کیوں اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور ذکر نہیں کرتے. اور ہمارے علماء بھی وہاں پر ہوتے ہیں، تقریباً وہ بھی اتنا فورس نہیں دیتے، اتنے خاموش ہوتے ہیں. تو لوگوں کو جو عام ٹی وی چینلز ہوتے ہیں ان پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں پڑتا کہ علی کیا ہے جب تک وہ ہادی چینل یا ہدایت چینل نہ دیکھیں. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے علماء اتنے بڑے ٹی وی چینل پہ جانے کے بعد بھی خاموش رہتے ہیں، اتنا نہیں بولتے جتنا بولنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کا ذرا تھوڑا میں بتائیے گا. بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. جی ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب خوش آمدید. جی قبلہ سے سلام عرض کرتا ہوں. میں ابھی القدس پروسیشن سے واپس آیا ہوں. بہت سے یہودی ربائی بھی وہاں موجود تھے جنہوں نے تقریریں کی، کافی تعداد میں لوگ تھے. میرا سوال یہ ہے کہ تورات مقدس میں تو قطعاً کوئی حکم دوسری قوموں کے لیے نفرت کا نہیں ہے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے. اسرائیل میں، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ چند سیاسی، جو چند نہیں وہ سیاسی سطح پہ ہے، ورنہ مذہب تو قتل کسی کے قتل کی اجازت نہیں دیتا. جیسا کہ ہم پاکستان میں مسلمان ہی خود کو کہنے والے دوسروں کا گلا کاٹتے ہیں مسلمانوں کا، تو قرآن کی تعلیمات تو ایسی نہیں ہے. تو ایسا ہی ہے کیا تورات میں کوئی ایسی جواز تو موجود نہیں ہے نا؟ یہ سیاست ہے یہ سارے کی ساری اس میں، ورنہ مذہب کے طور پر تو ایسا نہ ہونا چاہیے اور نہ اچھے کو جائز ہے. کیا میں اپنے سوچ میں صحیح ہوں؟ بہت مہربانی. جزاک اللہ.
جی قبلہ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی پروٹیسٹ کرے نا تو بڑے ظالم کی طرف، ہاں اصل میں جڑ کو کاٹنے کی کوشش کرے. شاخوں کو کاٹنے سے درخت کبھی بھی سعودیوں کی تو اوقات ختم نہیں ہوگا. جڑ کو بلکہ اگر خالی شاخوں کو کاٹتے رہیں گے تو اور زیادہ درخت جو ہے وہ پوری توانائی کے ساتھ اس پہ باقی رہے گا. آپ کو جڑیں کاٹنی ہیں. آل سعود ایک بالکل ہی کمزور شاخ ہے اس درخت کی کہ جو استکبار جہانی کے نام سے موجود ہے. اب ذرا دیکھیں آل سعود کی ہسٹری کو اگر کوئی جاننا چاہے تو یہ کون ہے؟ یہ سعودی خاندان جو ہے نا، یہ لوگ ان کے آبا و اجداد کرتے کیا تھے؟ وہ تھے حاجیوں کو لوٹنے والے لٹیرے، بحری قزاق جو ہوتے ہیں ہاں سمندر میں. یعنی واضح طور پر آپ تاریخ پڑھیں گے تو ان لٹوروں کو اکٹھا کر کے استعمار پیر نے کہا کہ آپ کو ہم پورا ملک ہی دلا دیں تو ہم کو کیا ملے گا؟ کہے جو آپ کہیں گے. تو یہی کہا کہ تو ہم آپ کو بٹائیں گے لیکن ہمارے مقاصد اور ہمارے اغراض کے مطابق ہی آپ کو کرنا ہوگا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا ہوگا. تو اس میں عبد الوہاب کو، محمد بن عبد الوہاب کو لے کر آئے، اس کو انہوں نے کیا اور ایک نیا مذہب انجیکٹ کیا عالم اسلام میں جس کا نام وہابیت ہے. ٹھیک ہے. اب اس سوچ کو لا کر کے، اس سوچ کو اٹھا کر کے امت مسلمہ میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اگر اس کو جنت البقیع کو ویران کرتے ہیں تو یہ تو بہت چھوٹی شاخ ہے. پہلے اس کا ہم نوٹس لیں یا اس جڑ کو کاٹنے کی کوشش کریں کہ جس جڑ کی وجہ سے دنیا میں اتنے سارے جو ہے دہشت گرد پیدا ہو رہے ہیں اور دہشت گردی کی بنیاد اپنی طرف موجود ہے، اپنی جگہ پہ موجود ہے. ہم سب کو چاہیے کہ پہلے اس بنیاد کو ہلائیں. بنیاد کیا ہے؟ یہی استکبار ہے. بنیاد کیا ہے؟ یہ جو انٹرنیشنل دہشت گردی کے جو اسٹیٹ ہے جس کا نام اسرائیل ہے، وہ بنیاد ہے. اس وقت اسرائیلیوں کی کوششوں سے آل سعود ابھی تک بچے ہوئے ہیں. داعش پیدا کی انہوں نے. جی ہاں جی ہاں بالکل. کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ قبلہ بشیر احمد بول رہا ہوں کولن جرمنی سے جناب. جناب بسم اللہ فرمائیے. فرمائیے چودھری صاحب. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وعلیکم وسلم. السلام ورحمۃ اللہ. پھر مولا علی مدد. فرمائیے. قبلہ کافی دنوں سے سلام نہیں کیا، بس آج آپ آئے تو میں نے کہا تھا سلام کر لوں جی آپ کو. بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت. اوکے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے. خدا حافظ. شکریہ. اللہ آپ کو بھی سلامت. بہت شکریہ. اچھا کچھ تو اس لیے بیت المقدس کے انہدام کا، وہ جنت البقیع کے انہدام کا بھی ہمیں احتجاج جاری رکھنا چاہیے، لیکن بنیادی طور پر جو زور دیا جا رہا ہے نا قدس پر، اس لیے کہ وہ جڑ ہے اور وہ پہلا بھی ہے. پہلا ظلم جو عالم اسلام پر ہوا وہ یہی نا کہ قبلہ اول کو مسلمانوں سے چھین لیا گیا. یہاں سے آپ شروع کریں گے اور باقی ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ فلسطینی مسلمان ہیں اور وہ بھی سنی ہیں یا شیعہ ہیں. اس پر ہماری توجہ ہے ہی نہیں کہ وہ سنی ہیں یا شیعہ ہیں. ہم کسی کے مسئلے کو لے کے کیا کریں گے؟ ہم اپنے اصول پر چلتے ہیں. اصول کیا ہے؟ کہ دشمن جو کہ اصلی دشمن ہے اور بنیادی طور پر دہشت گردی کا مرکز ہے، محور شرارت ہے، اس کے خلاف ہمیں بولنا ہے. اس میں ہمارے بھائی فلسطینی ان کو فائدہ پہنچتا ہے یا کسی کو نہیں پہنچتا، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور اگر دیکھا جائے، اگر انٹرنل بات کی جائے، تشیع کی بھی کی جائے، تو اس سے کیا کم ہم نے کون سا کم اٹھایا؟ سب سے نقصان ہمیں ہوا. جنت البقیع سے لے کر اور موصل تک یہ سارے دہشت گرد وہی دہشت گرد انہوں نے بھیجے. اس میں کیا ہمارا عراق میں قتل عام نہیں ہوا؟ شام میں ہمارا رقہ میں قتل عام نہیں ہوا؟ خون تو ہم ہی دے رہے ہیں نا، باہر ہے نا. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب کہاں سے؟ ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیں پلیز، فون پہ بات کریں. عاشق حسین بات کروں لندن سے. عاشق حسین صاحب کو شامل کہتے ہیں. فرمائیے. ایک سوال پوچھنا ہے آغا صاحب. بسم اللہ کیجیے. جی پوچھیے. جی سوال میرا یہ ہے کہ مسلمان جو دنیا ہے، مسلم ورلڈ جو ہے، اس میں جو بھی ذرا سی بات ہو تو ہم یا تو اسرائیل کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں یا امریکہ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں.
یا اگر پاکستان میں کچھ گڑبڑ ہو تو ہم اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، انڈیا کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ تو 1400 سال سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس وقت جو جنگیں ہوئی یا جو کچھ بھی ہوتا رہا، اس وقت تو امریکہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے. آ گیا آپ کا سوال، آ گیا. دیکھتے رہیے ٹیلی ویژن. جی ہاں، وہ کہہ رہے ہیں اس وقت تو اسرائیل نہیں تھا. بہت اچھا سوال ہے. ہم کسی کے کھاتے میں نہیں ڈالیں، ظالم کو ہی مورد الزام ٹھہرا رہے جس نے ظلم کیا. جتنا ظلم آل سعود سے اس وقت امت مسلمہ پر ہو رہا ہے کسی سے نہیں ہو رہا. لیکن اس کے باپ کو بھی ہم یاد رکھتے ہیں نا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم آل سعود کو، بنو امیہ کے طاغوت کو، ہاں یہ طاغوتی حکومتیں ہیں وہ ان کے باپ ہیں. اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے سوا کون ہے اس کی ماں اور باپ؟ انہی سے یہ لوگ چہ پاتے ہیں اور انہی کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں. دشمن تو یہی ہیں ہمارے سامنے جو آ رہے ہیں دہشت گرد. وہ کہہ رہے ہیں ذرا 14 سال سے اس پر لگا دیں، اس وقت یہ نہیں تھا. وہ چاہ رہے ہیں ذرا پہلے سے طاغوتی. دیکھیں نا، ہمارا کوئی نام کسی ملک کا، کسی شخص کا، کسی قوم کا تو نہیں ہے نا. دہشت گردی کا آغاز بہت پہلے، بلکہ جب سے انسانیت شروع ہوئی ہو گئی. حضرت حابل کو قابل نے ان کے بھائی نے قتل کر دیا. دہشت گردی تو وہیں سے شروع ہو گئی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ٹیلی ویژن سیٹ آپ کی آواز بند کر لیجیے پلیز. جی السلام علیکم. یا علی مدد. پیر مولا علی مدد. کون صاحب؟ جی میں سید زیبل شاہ بول رہا ہوں، بلوچستان سے، ضلع جلمک سے. جی بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. خوش آمدید کہتے ہیں. جی میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے. جی بسم اللہ. جی فرمائیے. ایسے ڈراپ ہو گئی لائن. جی تو میرے خیال میں ان دونوں سوالوں کا جواب جو ہماری بہن نے دیا تھا کہ ہمارے ٹی وی کے اوپر مولا علی کا ذکر نہیں ہو رہا، سب نہیں ہو رہا، تو یہ بھی طاغوت کی شاخیں ہیں نا وہ سب. ہاں میں کہہ رہا ہوں نا، ہمارا جو ہے یہ جو بھائی نے کہا نا کہ ہم کسی کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، کسی کے بھی کھاتے میں نہیں ڈال رہے. ہم موجودہ ظالموں کا ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم موجودہ زمانے میں رہتے ہیں. ورنہ اس کا آغاز تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی شروع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ حابل کو کس نے قتل کیا؟ خود اس کے بھائی نے قتل کیا. تو دہشت گردی وہاں سے شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد عالم اسلام میں اگر دیکھو تو پہلی دہشت گردی تو اس بدبخت کی تھی کہ جو نبی مکرم کو بستر علالت پر پریشان کرنے لگا، اور جو نبی کہہ رہے ہیں اس کے اپوزٹ کرنے لگا، تو دہشت گردی ہے. قلم کرتاس نہیں دیا. ہاں بھائی، ایک تمہارا نبی ہے، تم سے کلام کر رہا ہے، تمہیں جرأت کیا ہوئی کہ تم اس کے سامنے بولو؟ دہشت گردی وہاں سے شروع ہو گئی. پھر در زہرا پہ حملہ ہونا، پھر اس کے بعد سیدہ سلام اللہ علیہ کے دروازے پر آگ اور لکڑی لے کے جانا، یہ کیا دہشت گردی نہیں ہے؟ یہ بھی ٹیررسٹ اٹیک. کیا رسول اکرم کی اکلوتی بیٹی 18 سال کی سن میں کمر خمیدہ ہو رہی ہے تو یہ دہشت گردی کا نتیجہ نہیں ہے؟ کیا حضرت مسلم کی شہادت دہشت گردی کا نتیجہ نہیں ہے؟ کیا مولا علی علیہ السلام کی حالت رکوع، حالت سجدہ میں حملہ ہونا، ضربت، کیا یہ دہشت گردی کی واضح علامت نہیں ہے؟ یہ کون تھے؟ اگر ان کو جا کے دیکھو تو سو کال صحابی تھے. ابن ملجم کہاں تھا؟ بعد میں خارجی ہوا نا. لیکن حضور کے زمانے میں جو شخص کلمہ پڑھ کے آ گیا اس کو آپ صحابی کہتے ہیں. اور یہ وہی لوگ. فرقے کس نے پیدا کیے؟ یہودیوں نے کیے، عیسائیوں نے کیے. امام حسن کو زہر کسی عیسائی نے دیا، یہودی نے دیا؟ یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہی تھے. دہشت گردی وہاں سے ہے. لیکن ہم جب آج بات کرتے ہیں نا تو آج کے موجودہ دہشت گردوں کی بات کرتے ہیں اور آج کے موجودہ ظالموں کے خلاف بات کرتے ہیں. ورنہ تاریخ تو دہشت گردی سے اور ظلم و بربریت سے بھری پڑی ہے. بالکل. اور جیسے امام حسین علیہ السلام کو مارنے والے کون تھے؟ یا اس میں سے کچھ صحابی تھے یا صحابیوں کی اولاد تھی. میجارٹی مسلمانوں کی یزید کے ساتھ تھی کہ نہیں تھی؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ خود صحابی کا بیٹا. اب آپ دیکھیے، خود یزید کو آپ معاویہ کا جو ہے نا بیٹا مانتے ہیں تو معاویہ کو آپ صحابی کہہ رہے ہیں. آج بھی رضی اللہ تعالیٰ نے لگائے ہوئے. اب کاتب وہی کہتے ہیں وہ اسی کا بیٹا ہے نا، اور کس کا بیٹا ہے؟ کہاں سے آیا؟ عمر بن سعد کس کا؟ سعد بن وقاص کا بیٹا ہے. باقی سارے لوگ کون ہیں؟ یا خود صحابی تھے یا صحابیوں کی اولاد تھی. تو یہ کہنا کہ وہ لوگ صحیح ہیں بعد میں کوئی دوسرا آ گیا، یہ ایک اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. جس کسی نے بھی دہشت گردی کی ہے وہ دہشت گرد ہے.
چاہے وہ کہیں بھی کسی بھی روپ میں, کسی بھی شکل میں, کسی بھی زمانے میں, بالکل کسی بھی زبان بولنے والا, کسی بھی قبیلے کا ہو, ہم تو اس طرح لے کر چلتے ہیں. جی کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں تعظیم نقوی بول رہا ہوں. خدمت میں السلام. وعلیکم السلام. میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے کئی سارے فرنٹ ہیں جس پہ ہم لڑ رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ قبلہ تھوڑا روشنی ڈالیں. جو فائنینشیل فرنٹ ہے, آپ دیکھیں یہودی, میں ایک یہودی کو جانتا ہوں جس کے گھر کے فلیٹ کے نیچے بالکل جو ہے ایک اسٹور ہے, لیکن وہ جو ہے نا تقریباً کوئی 7 کلومیٹر چل کے جاتا ہے اور لیڈل سے جا کے چیزیں خریدتا ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے یہودی اسٹور سے خریدوں. تو ہمارے خاص طور پہ مسلمانوں کو اور شیعہ کمیونٹی کو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ فائنینشیل فرنٹ کے اوپر ان کو ہم شکست دے سکیں اور فائنینشلی اسٹرانگ ہو سکیں؟ تو اس کے بارے میں ذرا قبلہ روشنی ڈال دیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. تو دہشت گردی چاہے کہیں سے بھی آئے, ہمارا تو اصول یہ ہے کہ ہمارا اپنا کوئی سگا بھائی بھی ایسا کرے تو ہم دہشت گرد کو دہشت گرد مانتے ہیں. ہم نے نہ رشتہ داریوں کی وجہ سے کسی دہشت گرد کو معاف کر رکھا ہے, نہ کسی نسبت کی وجہ سے کہ فلاں فلاں کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو لہٰذا نہ بولو. یہ جو اندھے بن جاتے ہیں کہ نہیں جناب صحابہ, نو 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 نو, آپ اس ریڈ لائن کو کراس نہیں کر سکتے. کس نے کہا؟ ہم اللہ کے بارے میں بھی ڈسکس کر سکتے, تو صحابہ کے کردار پر کیوں نہیں ڈسکس کر سکتے ہم؟ صحابہ کے بعد تابعین کے ان کا کردار اگر صحیح ہوتا تو 73 فرقے کہاں سے ہو جاتے؟ یہ سارے فرقے انہی لوگوں نے پیدا کیے ہیں. اس میں یقیناً بہت اچھے بھی ہیں, جو اچھے ہیں ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے, اور جو بے وفا اور ظالم قسم کے رہے ہیں, مولا علی کو جنہوں نے شہید کیا, جس سوچ نے شہید کیا, وہ کیا دہشت گرد نہیں ہے؟ وہ سوچ کہیں آسمان سے آئی تھی, کہیں روم سے یا امریکہ سے یا اسرائیل سے آئی تھی. نام چینج ہوتے رہے نا, نام چینج ہوتے رہے. ہم دہشت گردی کے خلاف, ظلم کے خلاف ہیں. آج بھی اگر بیت المقدس کی دن تمام امت مسلمہ میں وہ لوگ کہ جو مولا علی کے فالوور ہیں وہ آتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, سڑکوں پر اتر آتے ہیں اور ظالم کے خلاف بولتے ہیں, تو اسی بنیاد پر ہے کہ ہم کو کہا گیا, ہمارا دین یہ ہے قرآن اور اہل بیت, قرآن اور علی. دیکھیں نا کتنا قرآن اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کا مولا علی کی وصیت کا کلام ملتا ہے کہ قرآن کہہ رہا لا ترکنو, جیسے میں نے کہا خبردار ظالم کی طرف تمہارا جھکاؤ نہ ہو ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے. اور پھر میرا مولا فرماتا ہے کون للظالم خصما وللمظلوم اونا, یاد رکھو کہ ظالم کے ہمیشہ تمہیں مخالف ہونا ہے, مقابل میں کھڑا ہونا ہے اور مظلوم کی حمایت کرنی ہے. اب اگر قرآن اور علی کا فالوور کوئی ہے اور وہ ظلم کے خلاف بول رہا ہے تو لوگ کم از کم اس بات کو لے کر تو اپریشیٹ کریں. کافر کہہ دینا تو کتنا آسان ہے. جی کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مصطفی بھائی مقصود حسین سعید آزربان دوبارہ اللہ سے معذرت چاہتا ہوں, بلکہ کو شاید عرض یہ ہے کہ میرا ایک سوال جو مدتوں میرے دل میں موجود تھا, ابھی ابھی جناب تعظیم نقوی صاحب نے ایک سوال کیا ہے لندن سے, تو میرا اسی سلسلے میں ہے کہ کیا میں کوئی ایڈوکیشن نہیں کر کے کسی نہیں کر رہا ہوں, اور دوسرا یہ بات ہے کہ میں شاید اپنے الفاظ کو صحیح سمجھا نہ پاؤں تو اسے غلط مان نہ لیا جائے. مولا علی علیہ السلام یہودی کے بعد میں کام کرتے تھے, مسلمانوں کا یہودیوں سے لین دین تھا. آج بھی میں یہودیوں کی ایڈوکیسی نہیں کر رہا, لیکن جب دیکھتے ہیں آپ کہ ہماری تجارت میں کیا کیا طریقے اپنائے جاتے ہیں, اور برطانیہ میں آ کر بھی ہم نہیں چھوڑے. میجارٹی بہت لمبی کہانی ہے, میں نہیں اس میں جانا چاہتا. تو کیا ویلیو فار منی ہونا چاہیے یا صرف یہ جان کے کہ یہ شو یہودی ہے اس کی دکان سے نہ خریدا جائے؟ یہ مدتوں سوال میری ذہن میں لے رہا تھا کروٹ, آج آ گیا ہے, تو اسی کا آپ قبلہ فرمائیں گے. بہت مہربانی. ٹھیک ہے, شکریہ. میرے خیال میں ان دونوں سوالوں کو ایک ساتھ آپ جی بلکہ شروع سے چاہے جہاں سے سوالات کا پہلا سوال ایک بہن نے کیا تھا حیدرآباد سندھ سے کہ جو پاکستان کے لوکل ٹی وی چینلز ہیں جس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ مولا علیہ السلام کی اس حساب سے مدح نہیں ہوتی, اور جو ہمارے بھی علماء شامل ہوتے ہیں وہ بھی اس حساب سے اس کے اندر جو ہے نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کسی حد تک مسلمان مولا علی کی فضیلت یا مولا علی کا نام, ان کا ذکر سننے کے لیے آمادہ ہوا ہے. شکر خدا کا رہے. تو آپ ذرا دیکھیے
کہ 80 سال مولا علی علیہ السلام اور آپ کی اولاد پاک پر لان تان سب و شتم کا بنو امیہ نے سلسلہ چلا رکھا تھا. 80 سال کوئی معمولی مدت نہیں ہوتی ہے، کم سے کم 2-3 پشتیں نکل جاتی ہیں. اور اس کے بعد مولا علی کو خلیفے کے طور پر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. مانا بھی انہوں نے کہا. یہ تو دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کی کوشش سے چلیں ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے، انصاف کا تقاضا ہے. ہم الحمدللہ اہل بیت اطہار کے ماننے والے، کوئی بھی بات کہیں سے بھی اچھی آتی ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل کی یہ مہربانی ہے کہ انہوں نے سنیوں کو بتایا کہ خدا کے لیے خوف کرو. علی علیہ السلام، انہوں نے علیہ السلام تو نہیں کہا، علی رضی اللہ تعالیٰ یہ کرم اللہ وجہہ کی شان میں یہ گستاخیاں جو ہوتی رہی وہ تو بند ہوا. کم از کم اس کو خلیفہ راشد تو مانو. اگر اس کو تم نہیں خلیفہ مانو گے تو باقی کسی کی آبرو نہیں رہ جائے گی، کسی کا کوئی وزن نہیں رہ جائے گا. تو انہوں نے جناب چل کر کے اپنی کوشش سے اہل سنت کے عقائد میں 4 خلفاء راشدین میں چوتھا مولا علی کو قرار دیا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت احمد بن حنبل سے پہلے تک مولا علی کو خلیفہ راشد بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی اکثریت مسلمانوں کی. 200 سال کے بعد اکثریت مسلمانوں کی مولا علی کو خلیفہ راشد کے طور پر بھی نہیں ماننے کے لیے تیار. سماج بھی نہیں ہوتا بننے والا یہاں اٹکتا ہے. نہیں، تکلیف ہوتی ہے. آج جو ہے یہ تو بہت شکر کی بات ہے کہ کم از کم ان بڑے چینلوں میں کوئی ایک شیعہ عالم پہنچی تو جاتا ہے نا، بہت بڑی بات ہے. معذرت کر کہوں گا کہ میں خود وہاں رہا ہوں اور ٹی وی میں کام کیا ہے. میں نے خود محرم کی ٹرانسمیشن کرائی ہے، خود اپنے علماء کو بلایا. اگر وہ چاہیں گے ہدایت ٹی وی کی طرح سے بولیں تو دیکھیں وہ نہیں ہو سکتا. مگر ہاں یہ کہ عالم ہمارا آتا ہے اور ایک اچھی خاصی گفتگو ہوتی ہے. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو رہا ہے جناب کہ حق کو ہم اجاگر کر کے رکھیں گے. بنو امیہ اور بنو عباسیہ کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی. اللہ نے پوری دنیا میں علی علی کرا دیا. اور آج دنیا واقعاً بھی بعض جو بدبخت ہیں جن کے اندر مرض ہے ان کا تو ہم کچھ علاج کر بھی نہیں سکتے. نبی نہیں کر سکے تو ہم کیا کر سکیں گے. منافقین کا علاج کسی معصوم نبی نے یا کسی امام نے کیا؟ ہر قسم کا علاج کیا مگر منافقین جہل کا علاج نہیں کیا. یہ اللہ میاں کو لے لے. اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے تو مہر لگا دی ہے، بس ختم، یہ تو علاج کے قابل بھی نہیں ہے. تو یہ جو بغض رکھنے والے ہیں ان کی تو بات چھوڑ دینا، ورنہ آہستہ آہستہ اہل بیت اطہار کی محبت، اہل بیت اطہار کی مولا علی کی بات سننے کو تیار ہو گئی ہیں. چلے کم از کم کسی اور کے نام پہ نہیں، مولا علی کے نام پہ قوالیاں تو بننے لگی ہیں، چاہے کسی بھی لحاظ سے ہو. زمانہ تھا کہ جب اتنے پرائیویٹ ٹیلی ویژن نہیں تھے تو اجازت نہیں تھی کہ ماتم دکھاؤ. میں نام نہیں لے رہا ہوں کسی ٹی وی کا. جب سے یہ پرائیویٹ سارے ٹیلی ویژنز آئے کیا نہیں دکھاتے. ہمیں اس پر اعتراض نہیں، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایک کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹیلی ویژن سے مت سنیے. وعلیکم السلام حضور، یا علی مدد. مولا علی مدد جناب فرمائیے. بس قبلہ حضور علی بھائی آپ لوگوں کو بہت بہت جمعہ مبارک کو سلام کے لیے کال کیا. اور مولا کے صدقے سے بس رمضان چل رہا ہے، مسجد علی میں خدمت کر رہا ہوں اور آپ کے پروگرامات دیکھ رہا ہوں. دل سے دعا نہیں کری قبلہ، بہت اچھے آپ کے مجالس بھی سنا میں گھر میں رمضان میں ماشاءاللہ. تو میں اپنی عبادت میں شریک ہونا چاہ رہا تھا میرے مولا کے صدقے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت یا رسول اللہ. نعرے حیدری یا علی. نعرے قیبری یا علی. صدری یا علی. دم دم علی علی، دم دم علی علی، ہر دم علی علی، ہر دم علی علی. اللہم صلی علی محمد آل محمد. حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد. ہدایت ٹی وی زندہ باد، آپ کی ٹیم زندہ باد. خدا خوش و خرم رکھے. رات دن دیکھتے رہتا ہوں قبلہ. بس مولا آپ لوگوں کو خدا
کوئی غم نہ دے، سیاہ غم حسین کی ان کی خوشی میں خوشی کرے، ان کے غم میں غم کرے. حضور میں بول نہیں سکتا، جو میری رات بھی ایسی گزرتی ہے کیونکہ ہمارے پاس رات رہی تھا ہفتے میں رات کے 2-3 دن بجے تک. خدا خوش رکھے، آباد رکھے آپ کی دین کو، آپ لوگوں کو ہدایت بھی کو. یا علی مدد. ماشاء اللہ، بہت خوب. حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد. جی جناب ماجد مصفی صاحب امریکہ سے شامل، ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بیٹا میرا ایک سوال ہے جی بہن فرمائیے. مولانا صاحب سے. جی بسم اللہ. کہ ہمارے یہاں ذاکر جو مجلس میں پڑھتے ہیں وہ اکثر و بیشتر یہ فرماتے ہیں کہ مولا علی جو ہے وہ رازق ہے، وہ ہمیں رزق دیتے ہیں. تو اس کے اوپر سننے لوگ جو ہوتے ہیں ان سے جب ملاقات ہوتی ہے وہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں رزق تو اللہ دیتا ہے، یہ آپ لوگ ایسے کیوں کہتے ہیں؟ تو مجھے پلیز اس کا جواب چاہیے. ٹھیک ہے، دیکھتے رہیں. میرے خیال میں کچھ دیر کے لیے ہم لائیو کالز روکیں گے کیونکہ ہمارے پاس سوال جو ہے وہ جمع ہو گئے ہیں. لائیو نمبر تھوڑا سا ہم کچھ دیر کے لیے ہم شامل نہیں کر پائیں گے، کالز نہیں لے پائیں گے. جی اچھا، دوسرا ہم سارے سوال ختم کر لیں. تو دوسرا ایک سوال تھا کہ توریت میں تو کوئی قتل عام کا ذکر نہیں ہے، تو ہمیں کہا بھی جا رہا ہے کہ وہاں سے لائیو کے لیے بھی ہم ریڈی ہو گئے ہیں. تو جی میں مختصر جواب دوں گا سمجھنے کے لیے. یہودیت کو آپ وہابیت کو تھوڑا چونکہ قریب ہیں، آپ کے اپنی امت کا حصہ ہیں، ان کو سمجھیے. دہشت گردی کو اللہ اکبر کے ساتھ جوڑ کے، اسلام کے ساتھ جوڑ کے اگر وہابیوں کو دیکھ رہے ہو نا، اسی طرح اہل توریت نے، یہ جو یہودی ہیں من حیث قوم کوئی پرابلم نہیں ہے. انہوں نے جو بعد والا جو سوال کیا کہ یہودیوں سے لینا اور خریدنا منع، کس نے کہا منع ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہو کہ وہ زائنسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، ظلم اور بربریت کو سپورٹ کرتے ہیں، تب آپ ان کے ساتھ لین دین نہ کریں کیونکہ وہ ظالم ہوئے، پھر آپ بھی ان ظالموں کے ساتھ شامل ہو گئے. لیکن اگر بحیثیت قوم آپ کسی کے بھی خلاف نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ نے منع کیا ہے. ایک قاتل ہے، اس کا بھائی اگر آپ کو مل جاتا اس کو آپ نہیں مار سکتے ہیں، چہ جائے کہ آپ اس کی قوم کو مارنے لگ جائیں. یہ تو وہ عبداللہ ابن عمر کے اس اجتہاد کے جیسے تو نہیں ہے نا کہ مارنے والا ایک ایرانی تھا تو جو ایرانی ملتا تھا ان کو قتل کرتے چلے گئے. یہ تھوڑی ہے، اس طرح تھوڑی اسلام کہتا ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ اگر جس نے کیا، اچھا جس نے بھی کیا جتنا کیا بس اتنا ہی کرنا ہے. مولا علی نے فرمایا ابن ملجم کو بلایا تو اس نے ایک ضربت لگائی ہے، بس اس پر ایک ہی ضربت لگے گی، زیادہ نہیں لگے گی، یا اس کو مسئلہ نہیں کیا جائے گا، اس کے بدن کو پامال نہیں کیا جائے گا. اور کیا عجیب و غریب دین اور اسلام اہل بیت اطہار نے دنیا کے سامنے پریکٹیکل دکھایا، اپنے قاتل کے ساتھ کر کے دکھایا. وہ ہم دین والے ہیں. کہاں کس نے کہا کہ قوم یہود کو بحیثیت قوم آپ اس کو آپ بیکاٹ کریں؟ نہیں. ظلم کے خلاف جو بھی ہوں گے، ظالم کے جو سپورٹر ہوں گے، وہ ہمیشہ ظلم کے خلاف والے ظالم کو سپورٹ نہیں کرتے. آخری سوال بالکل، جنہوں نے کہا کہ مولا علیہ السلام کو ہمارے کو ذاکر رازق کہتے ہیں، تو ان کو اس میں تھوڑا سا دیکھیے. جو بعض جاہل صحیح ایکسپلین نہیں کرتے، سیدھے ایسی بات کر جاتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو شائبہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ مولا علی علیہ السلام کی شان میں غلو کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ مولا کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں کہ روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھ کے بندگی کا حق ادا کرتے رہے ہیں، اور سجدے میں شہادت جن کی ہوئی ہے. کس کے سجدے میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سجدے میں. تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی بھی صفت یا کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مولا کائنات کو کوئی جوڑے. البتہ ولی خدا ہونے کے لحاظ سے، ولایت مطلقہ کے فائز ہونے کی وجہ سے تصرف کا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دیا. آپ سے پہلے رسول اکرم کو دیا تھا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد کو اللہ نے دیا ہے. تو تصرف کے حق میں کسی بھی چیز پر تصرف کرے، اولاد پر بھی، مال پر بھی. رزق تو معمولی چیز ہے نا. آپ تو بچے کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں روزی لا کے کھلاتا ہوں تو میں بھی تو رازق ہو گیا، میں جو لا کے کھلاتا ہوں بچوں کو. یہ جو پرندہ چونچ میں اپنا دانہ لا کر کے منہ میں دیتا ہے وہ بھی تو رازق ہے، رزق دینے والا ہے کیونکہ وہاں سے لے کر آیا. لیکن کیا یہ حقیقی معنوں میں رازق ہے؟ حقیقی معنوں میں صرف اللہ رازق ہے. یہ اس رزق کو صاحب رزق تک پہنچانے والے لوگ ہیں.
تو اس میں اگر مولا علی کا بھی نام آتا ہے تو اس میں کسی کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے. البتہ میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے بندگی مولا کائنات کو سمجھیں, عبودیت اور عبودیت مولا کائنات کو سمجھیں کہ وہ اللہ کے ایسے بندے تھے کہ 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور حالت رکوع سجدہ میں جن کی شہادت. جزاک اللہ, بہت خوبصورت. اور یہ بھی تو دل چاہتا ہے اس پر ابھی گفتگو کرتے رہیں, مگر جو ہے ہماری ٹرانسمیشن اب روشڈل کی طرف جائے گی اور کچھ ہی لمحات میں جو ہے ہم آپ کو لائیو وہاں لے جائیں گے. تو میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا اور جو سوالات اور ابہام لوگوں کے ذہن میں تھے اس کے اوپر کھول کے گفتگو ہوئی. حالانکہ ہمارے پاس ٹائم محدود تھا تو انشاءاللہ جو ہے اس کو کبھی اور اس کے اوپر گفتگو کریں گے. جب تک مجھے اور قبلہ کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.